نالج اباؤٹ اسلام کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ تو آئیے ناظرین، آج ہم ملتے ہیں ایک نئی اور دلچسپ ویڈیو کے ساتھ۔ تو ناظرین، یہ بات ہو نہیں سکتی کہ انسان کی زندگی میں مشکل نہ ہو۔ جب بھی انسان کو پیدا کیا گیا تھا اس وقت خمیر گویا گیا تھا، تو 39 دن اس کے خمیر پر مٹی جو گوندی گئی تھی انسان بنانے کے لیے، اس پر 39 دن دکھوں کی بارش ہوئی تھی اور ایک دن خوشیوں کا میਂہ برسا تھا۔ تو انسان کی زندگی میں خوشیاں اور غم اس تناسب سے ہیں۔ انسان کی زندگی مشقتوں کا مجموعہ ہے۔ حالات کی تلخیوں سے مقابلہ کرنا پڑتا ہے، لیکن حالات مشکل ہو جائیں تو ان سے نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ تو سنیے قرآن پاک کیا کہتا ہے۔ جو اللہ سے ڈرنے لگ جاتا ہے، تقوی اختیار کر لیتا ہے، تو پھر اللہ پاک اس کے مخرج پیدا کر دیتا ہے، یعنی اس مصیبت سے نکلنے کے راستے اللہ پاک اسے بتا دیتا ہے۔ یہ اس شخص کا مفہوم ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ اس پر مشکلات بھی آتی ہیں لیکن وہ ان مشکلات پر گھبراتا نہیں ہے۔ زندگی کی مشکلات کا شکار وہ بھی ہوتا ہے، لیکن جو ہی مشکلات آتی ہیں ان مشکلات سے نکلنے کا راستہ بھی اللہ پاک اسے عطا کر دیتا ہے۔ اور دوسری بات، اللہ اس کو وہاں سے روزی دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا، وہاں سے رزق دیتا ہے۔ بندہ تو یہ کہتا ہے نا کہ مجھے یہاں سے رزق ملے گا، مجھے وہاں سے رزق ملے گا۔ ایک بندے کی منصوبہ بندی ہوتی ہے، لیکن ایک اللہ پاک کی منصوبہ بندی ہوتی ہے۔ لیکن جو اللہ سے ڈرنے والا ہوگا، اللہ اس کو وہاں سے رزق دے گا جہاں اسے گمان بھی نہیں ہوگا، خیال بھی نہیں پہنچے گا، اپنی عقل کی سوچیں تک نہ دوڑا سکے گا۔ یہ راستہ بھی حصول رزق کا ہو سکتا ہے۔ تو یہ میرے رب کا وعدہ ہے، تو میرے رب کے وعدے سچے ہیں۔ تو جب تم اللہ سے ڈرنے لگو گے تو یہ تخت و تاج، یہ دنیا کی عزتیں، یہ تمہارے قدموں میں ہوں گی۔ اس سے ڈرنے کا نتیجہ یہ ہے جو تمہارا رب تمہیں عطا فرمائے گا۔ حضرت عمر کی خدمت میں ایک شخص آیا، اس نے کہا میرے ہاں اولاد نہیں ہے، تو آپ نے کہا استغفار پڑھا کرو۔ ایک دوسرا شخص آیا کہ صاحب بارشیں نہیں ہوتیں، فرمایا استغفار پڑھا کرو۔ تیسرا شخص حاضر خدمت ہوا اور کہا کہ ہمارے ہاں قحط کا عالم ہے، تو فرمایا کہ استغفار پڑھا کرو۔ تو کوئی پاس بیٹھا تھا، اس کے اٹھ جانے کے بعد کہا کہ مختلف لوگ مختلف سوال لے کر آپ کے پاس آئے، آپ نے ایک ہی جواب دیا کہ استغفار پڑھا کرو، اس میں کیا عجیب بات تھی؟ تو کہا کہ میں نے اپنی طرف سے تھوڑا دیا ہے، یہ تو میرے رب کا فرمان ہے۔ کہا وہ کیسے؟ کہا کہ سورہ نور پڑھو۔ حضرت نوح نے اپنی قوم سے کہا کہ اپنے رب کے حضور استغفار کرو۔ اس کا نتیجہ کیا ہے کہ جب تم استغفار کرو گے تو وہ تمہارے گناہ بخش دے گا۔ ایک تو فائدہ اس سے یہ ہوگا کہ آسمان سے موسلا دھار بارشیں بھی برسیں گی اور اللہ تمہیں استغفار کی برکت سے مالا مال بھی کر دے گا، اور تمہیں بیٹے بھی عطا کرے گا، اور تمہیں باغ بھی عطا کرے گا، اور تمہاری چلتی ہوئی نہریں بھی عطا کرے گا۔ اور آج میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان کو اجتماعی استغفار کی ضرورت ہے کہ دریاؤں کا پانی سوکھ گیا ہے، کہ استغفار کریں، اللہ پاک ان کو پانیوں سے مالا مال کر دے گا، بارشیں ہوں گی، قحط سالیاں دور ہوں گی، بے اولادیوں کو استغفار سے اولاد نصیب ہو جائے گی، اور معیشت کی بہتری جو ہے وہ استغفار کے ذریعے بہتر ہو سکے گی۔ تو یہ 5 چیزیں بیان کی، تو استغفار سے خوشحالی زندگی کا تصور ابھرتا ہے۔ تو ناظرین، ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ استغفار پڑھیں، اپنی پریشانیوں میں، مصیبتوں میں زیادہ سے زیادہ استغفار کریں کہ اللہ پاک ہمارے گناہوں کو بخشے اور ہمیں ڈھیروں سار نیکیاں عطا کرے۔ تو ناظرین، جو ہمارے چینل پر نئے ہیں وہ ہمارے چینل کا حصہ بننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر لازمی کیجیے، اور ہماری ویڈیو کے بارے میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔